دوستوں بزرگوں، اللہ اور اس کے رسول کا پیغام لے کر آئے ہو، نہ ماننے والا اور نہ چلنے والا، اس پیغام کو سننا اور اس پر عمل کرنا اور دوسروں تک پہنچانا ہم سب کی ذمہ داری، اور یہ ذمہ داری ہمارے باپ نے ہم پر نہیں لگائی، کسی عالم نے ہم پر نہیں لگائی، کسی مفتی نے ہم پر نہیں لگائی، یہ ذمہ داری اس اللہ نے ہم پر لگائی ہے، اور وہ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اس کا مفہوم ہے کہ امت محمدیہ تم افضل امت، تم بہترین امت، تمہارے کو بھیجا گیا لوگوں کی نفع آسانی کے لیے، تم بھلی باتوں کا حکم کرتے ہو، بری باتوں سے منع کرتے ہو، اور ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ الحمدللہ ہم سب مسلمان، ہم سب نے عظیم و شان کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کلمے کے اندر ہماری روح نے اللہ سے اقرار کیا، وعدہ کیا کہ اللہ دنیا میں جائیں گے، آپ کے حکم کو مانیں گے اور آپ کے نبی کے طریقوں کے اوپر زندگی گزاریں گے۔ میرے بھائی دنیا میں آئے تو دنیا کی چمک کو دیکھ کر، دنیا کی رنگینیوں کو دیکھ کر، دنیا کی غلاظت کو دیکھ کر، دنیا کے قدر کو دیکھ کر اس کی محبت کو اپنے سینے میں ایسے بسایا، ایسے جتایا جیسے یہ ہمارا ٹھکانہ اور ادھر ہی ہمارے کو لے کر جانا ہے۔ ہماری عیاشی کا چاہیے، جتنی عیاشی کرنی ہے ادھر کر لو، آخرت میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اور حدیث پاک میں کیا رہے؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ دنیا مسلمانوں کے لیے قید خانہ اور کافروں کے لیے جنت۔ نعوذ باللہ، کافروں کے ساتھ ساتھ ہم بھی اس کو اپنی جنت سمجھ بیٹھے۔ میرے بھائی ہمارے یہ ٹھکانا نہیں ہے، ہم اپنی مرضی سے دنیا میں نہیں آئے۔ کوئی آئے اپنی مرضی سے دنیا میں؟ کوئی اپنی مرضی سے دنیا میں آئے؟ اللہ رب العزت نے بھیجا ہے، اور اللہ رب العزت ہی ہمارے کو بلائیں گے، اور اللہ رب العزت ہم سے یہ چاہے میرا بندہ میرے پاس آئے تو مکمل کامیاب ہو کر آئے، مکمل کامیابی تجارت میں، وزارت میں، صدارت میں، کسی عہدے میں، کسی ڈگری میں، میری سوچ میں، میری چلاکی میں، میری ذہانت میں، میرے مال میں، میری دکان میں، میرے بنگلے میں، میری گاڑی میں، میرے لالچ میں، میری ہوشیاری میں، میری چلاکی میں، خدا کی قسم، خدا کی قسم، خدا کی قسم میرے بھائی کسی چیز میں کامیابی نہیں۔ کامیابی کا جو دارومدار رکھا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں میں، مبارک عملوں کے اندر چھپا کر رکھا ہے میرے بھائی۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ کامیابی کی طرف نہیں جاتا میرے بھائی، کوئی دوسرا راستہ۔ ہمارا مال ہمیں کامیاب نہیں کرے گا، ہماری دکان ہمارے کو کامیاب نہیں کرے گی، ہمیں وہ کامیاب نہیں کرے گا جس کی 30 دن تک ہم غلامی کرتے، ہمارا باس ہمیں کامیاب نہیں کرے گا میرے بھائی۔ ہمیں جو کامیاب کرے گا وہ اللہ کے حکم کو نبی کے طریقوں سے پورا کرنے والا طریقہ وہ کامیاب کرے گا۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ کامیابی کی طرف نہیں جاتا میرے بھائی۔ اس بات کو بتانے کے لیے، اس بات کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے 1,24,000 پیغمبروں کو دنیا میں محبوب فرمایا۔ جتنے بھی نبی آیا کرتے تھے ایک ہی بولو کو بولا کرتے تھے، ایک ہی بات کی دعوت دیا کرتے تھے کہ اے لوگوں بولو لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ جو وقت کے نبی کی بات کو مانتا تھا اللہ رب العزت اس کو کامیاب کرتے تھے، اور جو وقت کے نبی کی بات کو نہیں مانتا تھا اللہ رب العزت اس کو ناکام کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے نا میرے بھائی۔ قیامت تک کوئی نبی آئے گا، قیامت تک کوئی نبی آئے گا، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ 1,24,000 پیغمبر یہ پیغام لے کر دنیا میں آئے، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا یہ پیغام لے کر۔ اب یہ پیغام پھیلانا میرے بھائی کس کی ذمہ داری؟ کس کی ذمہ داری میرے بھائی؟ 1,24,000 پیغمبر یہ پیغام لے کر دنیا میں آئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب یہ پیغام پھیلانا کس کی ذمہ داری میرے بھائی؟ کس کی ذمہ داری؟ میرے باپ کی ذمہ داری یا تمہارے باپوں کی ذمہ داری یا کسی عالم کی یا کسی مفتی کی ذمہ داری؟ اے میرے بھائی، اے میرے بھائی، ہر وہ بندہ، ہر وہ شخص اس بات کا ذمہ دار، اس ذمہ داری کا ذمہ دار جس کے سینے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ اس محنت کا ذمہ دار ہے، وہ اس محنت کا ذمہ دار ہے۔ وہ باپ کا بیٹا، ماں کا بیٹا، بیوی کا شوہر، بچوں کا باپ، دکان والا، کاروبار والا، دفتر والا،
بندہ ہے؟ سب سے پہلے وہ کس کا بندہ ہے؟ اللہ کا بندہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے اور اس کام کا کرنے والا ہے۔ میرے بھائی اپنے مقصد کو پہچان لو، اپنے مقصد کو جان لو۔ ہم آخری امت ہے، ہمارے بعد کوئی امت نہیں آئے گی میرے بھائی۔ اب یہ کام ہم سب کی ذمہ داری، ختم نبوت کی برکت سے اللہ رب العزت نے یہ کام ہر اس شخص کے ذمہ کیا جس کے سینے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ اس محنت کا ذمہ دار، وہ دکان والا، دفتر والا، ڈگری والا، عہدے والا، پولیس والا 100% ہوگا، لیکن بعد میں ہوگا سب سے پہلے وہ اس کام کو کرنے والا۔ اور یہ ذمہ داری اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر صاف صاف ارشاد فرما دی کہ اے امت محمدیہ، ہم سب کون ہیں میرے بھائی؟ ہم سب کون ہیں؟ ہم سب امت محمدیہ ہیں، ہم سب امت محمدیہ۔ تو اللہ رب العزت نے نعوذ باللہ کسی قوم سے، کسی قبیلے سے، کسی فرقے سے یا کسی زبان سے مخاطب ہو کر نہیں کہا۔ اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے اے امت محمدیہ، تم افضل امت، تم بہترین امت، تمہارے کو بھیجا گیا۔ یہاں پر یہ بات صاف ہو گئی، ہم اپنی مرضی سے نہیں ہے، ہمارے کو بھیجا گیا ہے۔ اللہ رب العزت کیا فرما رہے؟ تمہارے کو بھیجا گیا لوگوں کی نفع رسانی کے لیے، تم بھلی باتوں کا حکم کرتے ہو، بری باتوں سے منع کرتے ہو اور ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ پھر ایک اور جگہ ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، بھلی باتوں کا حکم کرے، بری باتوں سے منع کرے اور ایک اللہ پر ایمان رکھے۔ ایسے لوگ پورے فلاح پانے والے ہیں میرے بھائی۔ کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ نے سب سے بڑا حکم ہم لوگوں کے اوپر جو فرض کیا میرے بھائی وہ نماز۔ آج مؤذن بلا رہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ تمہاری کامیابی نماز میں، تمہاری کامیابی اللہ کے حکم ہے۔ لیکن خدا کی قسم ہمارے کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ہمارا کام پہلے ضروری، نعوذ باللہ نماز جاتی ہے تو جائے، نماز جاتی ہے تو جائے، ہمارا پہلے کام ضروری۔ جس بھائی کو بولا جائے، جس بھائی کے کان کے اندر حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی صدائیں آتی ہے، وہ سب سے پہلے اس نعوذ باللہ اس بات کو اگنور کر اپنے کام کو سب سے پہلے ترجیح دیتا ہے۔ آج خدا کی قسم ہر انسان اللہ کو مانتا ہے لیکن اللہ کے حکم کو کوئی نہیں مانتا میرے بھائی۔ کوئی مان رہا ہے اللہ کے حکم کو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب مانتے، لیکن آپ کی سنت کو کوئی مان رہا ہے میرے بھائی، آپ کی سنت کو کوئی اپنانا چاہ رہا ہے۔ قرآن پاک کو سب مانتے لیکن قرآن کی کوئی نہیں ماننا چاہ رہا کہ اس میں میرے اللہ کا کیا حکم آ رہا ہے۔ میرے بھائی وہ برکت کی کتاب نہیں ہے جو ہم نے اس کو میرے بھائی اس کے اندر جوستان کے اندر لپیٹ کر اور ایک سائٹ کے اوپر محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے۔ میرے بھائی وہ برکت کی کتاب نہیں ہے، وہ ہدایت کی کتاب ہے میرے بھائی۔ اس کو پڑھنے سے ہماری زندگی کے اندر ہدایت آئے گی، ہماری نسلوں کے اندر ہدایت آئے گی میرے بھائی۔ وہی بات بار بار عرض کروں گا، آج ہر انسان اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے حکم کو کوئی نہیں مانتا میرے بھائی۔ میرے بھائی اپنے مقصد کو پہچان لو، اپنے مقصد کو جان لو میرے بھائی۔ خدا کی قسم اس اللہ نے رسی کو کھینچا، ہم منہ نہیں دکھا سکیں گے میرے بھائی، ہم منہ نہیں دکھا سکیں گے۔ اور ایک وقت ایسا آنے والا ہے مجھ پر، تم پر، پوری کی پوری دنیا کے اوپر ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ میرے بھائی جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ پھر موت کو مینڈے کی صورت میں رکھ کر جنت اور جہنم کے بیچ میں ذبح کر دیا جائے گا۔ پھر اعلان کیا جائے گا اے جنتیوں اب تم جنت سے نہیں نکالے جاؤ گے، اے جہنمیوں اب تم جہنم سے نہیں نکالے جاؤ گے۔ میرے بھائی اگر ہم اللہ کو راضی کر گئے ہوں گے تو خدا کی قسم ہم سے بڑا کامیاب شخص کوئی نہیں ہوگا۔ اگر اللہ کے حکم کی نافرمانی کر گئے ہوں گے، اللہ کے حکم کو توڑ کر گئے ہوں گے، اللہ کے حکم کو چھوڑ کر گئے ہوں گے، اللہ کے نبی کی سنت کو چھوڑ کر گئے ہوں گے، ہم سے بڑا ذلیل، ہم سے بڑا کمبخت کوئی نہیں ہوگا میرے بھائی۔ میرے بھائی اس اللہ کے پاس لوٹ آؤ، نبی آیا کرتے تھے، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب یہ ہم سب کا کام ہے ایک دوسرے کو بتانا، ایک دوسرے کو جتانا کہ بھائی تیری کامیابی نماز میں، بھائی میری کامیابی نماز میں، تیری کامیابی دین میں، میری کامیابی دین میں۔ میرے بھائی اگر کوئی بات بری لگی ہو تو دل سے معذرت چاہوں گا، کیونکہ نہ کوئی عالم ہوں،
न कोई मुफ्ती हूँ, सीखने वाला हूँ। और अल्लाह ताला हम सबको सीखने की तौफीक अता फरमाए और हमारे नशों से निकाल दे। खुदा की कसम, खुदा की कसम, आज हर इंसान नशे के अंदर, हर इंसान नशे के अंदर, हर वो शख्स नशे के अंदर जिसके कान के अंदर हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह की आवाज आई और वो उठकर मस्जिद को नहीं जा सका, खुदा की कसम उससे बड़ा कोई नशा ही नहीं है मेरे भाई। नशे का काम इंसान के दिमाग को सुन करना होता है। आज दुनिया के माल ने, दुनिया के दौलत ने, दुनिया के लालच ने हमारे दिमाग को ऐसा सुन कर दिया, हमारे को हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह की सदाएं समझ में नहीं आ रही। मेरे भाई अगर कोई बात बुरी लगी हो तो फिर से माजरत चाहूंगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमा दे और कामयाबी वाली मौत नसीब फरमा दे, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान पाक में खुद फरमा रहा है जिसका मफहूम है कि कामयाब कौन है? कामयाब वो है जो जहन्नुम से बचा लिया जाएगा और जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा, वो कामयाब है। और मेरे नबी का फरमान है कि बेहतरीन शख्स वो है जो मौत से पहले मौत की तैयारी कर ले मेरे भाई। तो मौत की तैयारी घर संभालने से नहीं होगी, घर संभालने से नहीं होगी, दुकान संभालने से नहीं होगी, अपने आप को संवारने से नहीं होगी, अपने आप को खपाना पड़ेगा, अपने आप को लगाना पड़ेगा, अपने आप को थकाना पड़ेगा, जब मौत की तैयारी होगी मेरे भाई। मेरे भाई हम बिल्कुल बेफिक्र होकर बैठे हुए। आज मुसलमान मुसलमान तो है लेकिन नाम का मुसलमान रह गया, काम मुसलमानों वाले नहीं है मेरे भाई। आखिरी बात बोल के बात को खत्म करता हूँ। कब्र के अंदर सबसे ज्यादा दो चीजों के ऊपर अज़ाब होगा, एक जान पूछकर नमाज छोड़ने के ऊपर और एक पेशाब में एहतियात न करने की वजह से। हदीस पाक का मफहूम है कि जिस शख्स की एक नमाज फौत हो गई उसके साथ ऐसा हुआ, उसके बीवी बच्चे माल दौलत उससे सब कुछ छीन लिया गया और वो अकेला खड़ा रह गया। इतना खसारा मेरे भाई एक नमाज छोड़ने का है। जिस शख्स ने एक नमाज को जान पूछ कर छोड़ा 2,88,00,000 साल जहन्नुम की आग में जलेगा मेरे भाई, और कयामत का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। तो मेरे भाई कैलकुलेटर की कैलकुलेशन खत्म हो जाएगी। 50,000 को 2,88,00,000 साल से जरब देकर दिखा दो मेरे भाई। अगर जल सकते हो तो मेरे भाई छोड़ो नमाज। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।